السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خیر کا کام کرے گا، کل قیامت کے دن وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی اس کا اجر حاصل کر لے گا۔ اور جو آدمی بھی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کا کام کرے گا، برائی کرے گا، کل قیامت کے دن وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کا انجام وہ پا لے گا۔ ایک مسلمان جب کوئی عمل کرتا ہے، وہ عمل یا وہ نیکی ہوتی ہے یا وہ گناہ ہوتا ہے۔ نیکی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا نام ہے، اور ایک مسلمان کی نیکی کا جو عدد ہے وہ 10 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ ایک مسلمان جب نیکی کرتا ہے تو اس کا جو اللہ کے ہاں عدد لکھا جاتا ہے وہ 10 کا لکھا جاتا ہے، ایک نیکی 10 کے برابر۔ اور گناہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ کے ہاں 1 لکھ دیا جاتا ہے۔ ہماری آج کی اس گفتگو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے یہ جو گناہ ہوتا ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ گناہ کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 صغیرہ گناہ، جسے ہم چھوٹا گناہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ عام حالت میں انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، لاشعوری طور پر بھی انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، اور یہ نمازیں پڑھنے سے اور صدقہ خیرات کرنے سے، نفل پڑھنے سے اور وضو کرنے سے از خود معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ 5 نمازیں اور ان کے درمیان ہونے والی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں نماز پڑھنے کی برکت سے معاف ہو جاتی ہیں۔ دوسری قسم گناہوں کی کبیرہ گناہ ہے، جسے بڑے گناہ کہا جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ وہ ہے جس کے اوپر شریعت میں وعید سنائی گئی ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو قتل کر دینا یا چوری کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ۔ جب تک انسان زبان سے اقرار کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے، ان گناہوں کی معافی نہیں۔ تیسری گناہوں کی قسم جو نہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ ہے، اور نہ وہ نمازیں پڑھنے سے معاف ہوتی ہے، اور نہ وہ روزے رکھنے سے معاف ہوتی ہے، اور نہ وہ حج کرنے سے معاف ہوتی۔ یہ گناہوں کی قسم انتہائی خطرناک ترین ہے اور بڑی حساس ترین ہے۔ عجب اتفاق ہے کہ ہم لوگ سب سے زیادہ حساس اسی معاملے میں ہے ہی نہیں۔ جس معاملے میں ہمیں حساس ہونا چاہیے تھا اس معاملے میں ہم حساس نہیں ہیں۔ گناہوں کی یہ تیسری قسم حقوق العباد کی عدم ادائیگی ہے۔ اس کے اندر کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کا مال کھا جانا، کسی کا مال لے کے بھاگ جانا، کسی کے ساتھ ظلم کرنا، یہ ایسی قسم ہے جس کی اللہ کے ہاں معافی اس وقت تک نہیں ہے جب تک بندہ بندوں کے ساتھ اپنے معاملے کلیئر نہ کر لے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم کل قیامت کے دن بہت سارے اندھیروں کا باعث ہوگا۔ مشہور حدیث آپ نے اکثر علماء کرام سے سنی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس آسان لفظوں میں ڈیفالٹر کہہ لیں۔ ڈیفالٹر اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس ایک وقت تک تو بہت سارا مال ہو، اور ایک وقت ایسا آ جائے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کو بھی ترسنا شروع ہو جائے۔ تو فرمایا میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہیں ہے، درہم اور دینار نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ کل قیامت کے دن بڑے نیکیوں کے وہ پہاڑ لے کے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوگا، اور نمازیں، روزے، زکوٰۃ سب کچھ اس کے پاس ہوگا، لیکن ایک آئے گا حق لینے والا، اور اللہ کے دربار میں وہ مقدمہ دائر کرے گا کہ مولا کریم فلاں موقع پر اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا۔ ایک آئے گا کہ اس نے میری حق تلفی کی تھی، ایک آئے گا اس نے میرا مال کھایا، ایک آئے گا اس نے مجھے مارا ہے، اس نے مجھے گالی دی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ اس ظلم کے برابر اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں اٹھا کے ان کو دے دیں گے۔ اب حالت یہ ہوگی کہ حق لینے والے ابھی موجود ہوں گے، اور اس آدمی کے بدبخت کے نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوگا۔ اب ان لوگوں کے گناہ اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہے۔
محترم حضرات، کیا آپ دیکھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے؟ خصوصی طور پر آج کے دور میں لین دین کے جو ہمارے معاملات ہیں اس قدر غفلت کا شکار ہیں، سستی کا شکار ہیں کہ ہم یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ کوئی نہیں، دے دیں گے، جبکہ کئی دفعہ ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ لے سکتے ہو تو لے لو۔ یہ کہنے کو بڑا آسان ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں انسان پیش ہوگا یہ بھگتنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے حقوق العباد جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ مقرر کیے ہوئے ہیں، جو ہمارے ذمہ حقوق ہیں، ہم ان کی ادائیگی کے بارے میں ہمیں حساس رہنا چاہیے اور اس کی بروقت بھی ادائیگی کرنی چاہیے، اور آئندہ بھی پوری کوشش کر کے یہ حقوق ادا کرنے چاہیے۔ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گیم ساری ہاتھ سے نکل جائے اور اللہ کے دربار میں ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑے، اور پھر بات وہی ہے کہ اب پچھتائے کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سارے گناہوں کی اقسام سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ حقوق العباد کی ادائیگی میں ہمیں حساس رہنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔